اسلام میں ایمان لانا، نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، جس طریقے سے یہ بنیادی احکام شریعت کے ہیں، اسی طریقے سے ان کو بجا لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ایمان والے پر وہ یہ ہے کہ وہ حلال روزی تلاش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی تلاش کرنا، حلال کمانا، حلال روزی کی تلاش میں لگنا، یہ فرض ہے فرض کے بعد، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جو یہ فریضے ہیں، ان کے عمل کرنے کے بعد جو پہلا فریضہ معاملات میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال روزی تلاش کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورتیں رکھی ہیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان تجارت کرے، کام کرے، محنت کرے، مزدوری کرے اور اس کے ذریعے سے کچھ آمدنی ہو، پیسہ ہو، اس پیسے کے ذریعے سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی رزق حلال کی تلاش میں لگتا ہے، اور اس لیے لگتا ہے کہ اس کے گھر کفالت کے لیے اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کی بہن ہے، یا اس کی بیوی ہے، یا اس کے بچے ہیں، ان کو پالنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے رہنے سونے کا انتظام کرنا۔ اگر کوئی انسان اس کام میں لگا رہتا ہے، اگر کوئی انسان اس کام میں دن رات لگا رہتا ہے، تو اللہ کے یہاں جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ سے وہ ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے جس طرح سے وہ چمکتا ہے، اس طریقے سے اس انسان کے چہرے کو چمکا دیں۔ بھائی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے سعودی گئے ہوئے ہیں، باہر ملکوں میں گئے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے صوبے میں گئے ہوئے کاروبار کے لیے۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مارکیٹ میں دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو پرچون کی دکان کر رہے ہیں، جو گارمنٹس کی دکان کر رہے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حلال کاروبار کر رہے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو منی میٹرو چلا رہے ہیں، جو رکشہ چلا رہے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو بسیں چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو امامتیں کر رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی جا کر حلال کام کر کے اور اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمانے کا انتظام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جب تم قیامت کے دن آؤ گے تو تمہارا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ مارکیٹ میں بیٹھے ہو، تمہیں تو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عبادت کا کام ہے۔ آپ نے کرانے کی دکان کھول رکھی ہے، آپ نے کھانے کی دکان کھول رکھی ہے، آپ نے بال کٹنگ کی دکان کھول رکھی ہے، آپ نے ٹھنڈے پانی کے شربت کا ٹھیلا لگا رکھا ہے، آپ نے پھلوں کا ٹھیلا لگا رکھا ہے، آپ نے چائے کا ہوٹل کھول رکھا ہے، آپ نے کنفیکشنری کی دکان کھول رکھی ہے، آپ نے ہارڈ ویئر کی دکان کھول رکھی ہے۔ کہ جو بھی حلال کاروبار آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ دکان کی شکل میں ہو یا کوئی اور تجارت کی شکل میں ہو، یا میڈیکل آپ نے کھولا ہوا ہو، یا کلینک آپ نے کھولا ہوا ہو، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ کیا ہوتا ہے، پیٹرول پمپ آپ نے کھولا ہوا ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، یا کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کے باہر ملک میں گیا ہوا ہو صرف اس لیے کہ میں حلال کماؤں اور اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کروں، ان کا پیٹ بھروں، ان کی کفالت کر کے ان کی ذمہ داریاں، دوائی، ان کی شادی وغیرہ، ان کے رہن سہن، کپڑے پہننے کا، رہنے کا انتظام کروں، اسی بار گیا ہوا ہے۔ اور زبیر بھائی آپ نے بھی جو بریانی کا جو ہے ہوٹل کھول رکھا ہے تاکہ لوگ اپنی جو ہے ضرورت پوری کر لیں، بھوکے آئیں، مسافر آئیں، مہمان اچانک سے آ جائیں تو بھائی ان کے لیے جو ہے ان کے یہاں سے بریانی لے کر کے آ جاؤ، تو یہ سارے کام عبادت ہیں، یہ سارے کام عبادت ہے اگر نیتیں اچھی کر کے اور یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ تیرے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ فریضے نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ ادا کرنے کے بعد میں اگر کوئی انسان حلال روزی کی تلاش میں کچھ بھی لے کر کے بیٹھتا ہے، کوئی بھی کاروبار لے کر کے بیٹھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا اس کی نیت اچھی ہوگی، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو جب وہ آئے گا تو اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اسی دکان، اسی تجارت میں اور اسی کام میں بیٹھا ہوا ہے اور نیت اس کی اچھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہوس اور ہوڑ ہے، اور بھئی یہ ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ مال کما لوں، میرا بھی ایک نام ہو، جو لوگ مالدار ہیں میں ان سے زیادہ مالدار بن جاؤں تاکہ میرا بھی ایک نام ہو، تو پھر فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ سے جب ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت جب وہ شخص آئے گا تو
تو اس پر سخت غصہ ہو، اور جس پر اللہ رب العزت آخرت میں سخت غصہ ہو جائے تو اس کا کہاں ٹھکانہ ہے۔ تو اس لیے بھائی حلال کمانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ بھی حلال کماتے ہیں، اور اکثر ہم لوگ حلال ہی کمانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بڑی خوشخبری ہے، کوششیں کرو، جد و جہد کرو، محنت کرو، لیکن حلال کمانے کی فکریں کرو، حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ آج یہ دنیا اتنی رنگین بن گئی ہے کہ انسان جہاں اس کا موقع لگتا ہے وہ ہاتھ صاف کرنے کی سوچتا ہے۔ پہلے تو یوں ہوتا تھا صاحب کہ گھر پہ دروازے نہیں ہیں تو لوگ ڈنڈے رکھ کر اپنے پاس میں سو رہے ہیں، ایک جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے، اور بستی میں پہلے آواز لگ جایا کرتی تھی، جملہ اچھا تھا کیا، ارے بھائی جاگتے ہوئے سونا چوروں کا دبدبا ہو رہا ہے۔ بڑا مذاق یہ جملہ تھا، جاگتے ہوئے سونا۔ ابے یار جب سوگا تو وہ جاگے گا کیسے، اور جاگے گا تو سوئے گا کیسے؟ یہ یادیں ہیں، یادیں پرانی، یہ ہوا کرتا تھا۔ تو لوگ جو ہے بیدار رہتے تھے، ذرا سی کھچ پچ نہ ہو، کیونکہ بھائی چور چوری کر لیں گے، یہ چوروں کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس یہ جو طریقہ تھا یہ چوری کرنے کا، یا کسی آدمی کے گھر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور وہ سود پہ پیسے بانٹ رہا ہے تو اس کا بدنام ہو جائے گا، صاحب وہ تو بڑا بیاجی آدمی، بیاج پہ پیسے دیتا ہے۔ ہاں غلط ہے، بیاج پہ پیسے دیتا ہے تو برا تو ہے ہی وہ انسان۔ اب جو اس طرح چوری کرنے کے لیے جاتا تھا، یہ ڈکیتی کرنے کے لیے جاتا تھا، تو وہ حرام کر رہا ہے، دوسرے کا مال کھا رہا ہے۔ ہمارے ذہن میں اور تصور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حرام کے یہ طریقے ہیں۔ اس لیے جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو جس کا جیسے موقع فٹ ہو رہا ہے وہ حرام کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اور اس کو تصور بھی نہیں ہے کہ وہ حرام کما رہا ہے۔ اپنی اولاد کے پیٹ میں وہ جہنم کے شعلے بھر رہا ہے، یا حلال روزی کما کر کے ان کے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا کہ حلال کمانے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ بیٹے تم مارکیٹ میں ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی جو ہے آپ کو خوشخبری دی ہے کہ اگر حلال کماتے ہو اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، چاہے کہیں پر بھی جاتے ہو، تو قیامت کے دن جب اللہ کے یہاں ملاقات ہوگی تو چہرہ روشن ہوگا۔ آج دنیا میں اگر کوئی نورانی چہرے والے آ جائیں تو ساری مسجد والے انہیں دیکھیں گے، بھائی بڑا نور آ رہا ہے ماشاءاللہ، وہاں ساری دنیا دیکھے گی کہ ان کے چہرے جو ہے چمک رہے ہیں۔ تو آج چوری کرنے کے، دھوکے دینے کے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ یہ کہہ لیجیے کہ اگر رکشے والے کا موقع لگ رہا ہے تو چھوڑ رکشے والا بھی نہیں رہا ہے، اور اگر بڑے بزنس مین کا موقع لگ رہا ہے تو چھوڑ وہ بھی نہیں رہا ہے۔ رکشے والا اپنے لیول کے حساب سے چوری کر رہا ہے۔ کوئی رکشے والے بیٹھے ہو تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں چور کہہ دیا، جو غلط آدمی ہوتا ہے ان میں سے اس کے متعلق بات چل رہی ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھا کرے کہ صاحب ہمیں کہہ دیا ہے۔ تو رکشے والا اگر گڑبڑ کر رہا ہے تو وہ اپنے لیول کی چوری کر رہا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے تو وہ اپنے حساب کی چوری کر رہا ہے، تو گڑبڑ سب کر رہے ہیں۔ جس کا جہاں موقع لگ رہا ہے وہ ہاتھ مار رہا ہے۔ صاحب پتہ لگا کہ کوئی نیا آدمی ہے، وہ بس اڈے پر اترا، اس نے کہا کہ صاحب مجھے جامع مسجد جانا ہے، کتنی دور پڑے گی، کہاں ہے؟ تو بھاپ لیا اس نے کہ تو نیا آدمی ہے، صاحب 50 روپے لگیں گے جی۔ اب بتاؤ کیا رکشے کا کرایہ اڈے سے جامع مسجد تک 50 روپے ہے؟ اب اس نے بٹھایا اتنا لمبا نکال کر کے اور بڑے بازار کو وہاں کو گھما کے لے گیا، لو جی صاحب آ گئے جامع مسجد 50 روپے لاؤ۔ تو اس نے گڑبڑ کی ہے نہیں کی؟ اب یہ کوئی آدمی 10-20 ہزار روپے کی چوری تھوڑی نہ کرے گا، جیسا اس کا لیول ہے اس کے حساب سے کام کر رہا ہے۔ تو حرام کمانے کے نئے نئے طریقے اختیار کر رکھے۔ صاحب پتہ چلا کہ پینٹ خریدنے کے لیے گئے، اب وہ پینٹ آئی ہوئی تو ہے 800 روپے کی، لیکن جھوٹ بول کر کے اس کو اور وہ بھیڑ دی اس کو 5000 روپے کی، 4000 روپے کی۔ یہ طریقہ تو غلط ہو رہا ہے نا بھائی۔ ڈکیتی ڈالنا، کسی کو رات میں سوتے ہوئے اس کے گھر میں تالے والے توڑ کر کے سامان چرا لینا، یہی حرام تھوڑی ہے، اور سود پہ پیسے بانٹ دینا یہ حرام تھوڑی ہے۔ یہ کون سے جائز طریقے ہیں؟ تصور کر کے دیکھیے، کوئی بھی آدمی اگر ایسا کر رہا ہے کہ اس کا دل کیا کہہ رہا ہے کہ یار، وہ خود کہے گا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔